خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ 18 فلیٹس پر مبنی یہ 40 سالہ بلڈنگ، جس میں چھوٹے بڑے فلیٹس آمنے سامنے بنے ہوئے تھے اور ہم پچھلے 20 سالوں سے اس بلڈنگ میں رہائش پذیر تھے۔ اس بلڈنگ میں سامنے کی طرف بنے فلیٹ کی کھڑکیاں پیچھے گندی گلی میں کھلتی تھی، جس میں ایک بڑی سی کچرا کنڈی تھی، اور وہاں ایک پرانا نیم کا درخت تھا جس پر بے تحاشا جالے لگے ہوئے تھے۔ بلڈنگ کے تمام لوگ آپس میں محبت اور اتفاق سے رہتے تھے، مگر کچھ دنوں سے بلڈنگ میں عجیب سی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ ہمارے نیچے فلیٹ میں رہنے والی آنٹی مہوش کا 16 سالہ بیٹا عمیر، جو کرکٹ کا دیوانہ تھا، اس رات نائٹ میچ کھیلنے گیا تھا۔ جب کافی رات تک وہ گھر نہیں آیا تو اس کے ابو نے اسے ڈھونڈنے جانے کے لیے دروازہ کھولا تو عمیر اپنے دروازے پر بے ہوش پڑا تھا۔ وہ مشکل اسے ہوش میں لایا گیا۔ اس نے خوف سے کانپتے ہوئے گھر والوں کو بتایا کہ جب وہ اوپر اپنے فلیٹ میں آ رہا تھا تب اتفاقاً اس کی نظر اوپر جاتی سیڑھیوں پر پڑی، جہاں سفید لباس پہنے کوئی عورت کھڑی تھی جس کے لمبے سفید بال زمین کو چھو رہے تھے۔ اس نے مڑ کر عمیر کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ اور آنکھیں بھی سفید تھیں اور آنکھوں کے کالے ڈھیلے بھی غائب تھے۔ عمیر اس بھیانک عورت کو دیکھ کر خوف سے وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس روز سے عمیر کئی دن تک بخار میں جلتا رہا۔ ایک شام ہماری خالہ ہمارے گھر آئیں۔ ہم نے نوٹ کیا کہ خالہ خاصی بجھی بجھی سی تھیں۔ بہت پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے رات وہ سو رہی تھیں جب انہیں محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی گہری گہری سانس لے رہا ہے، جبکہ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی نہ سوتا تھا۔ پہلے تو انہوں نے اپنا وہم سمجھا، مگر سانس لینے کی آواز مزید تیز ہو گئی تھی۔ پھر انہیں اپنے تکیے پر دباؤ محسوس ہوا، جیسے کوئی ان کے تکیے پر سر رکھ کر لیٹا ہو، اور سانس لینے کی تیز آواز اب انہیں اپنے برابر سے آنے لگی تھی۔ خوف سے ان کا دم خشک ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے یوں ہی ساکت پڑی رہیں اور نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی۔ دوسری تیسری راتیں سکون سے گزری، مگر چوتھی رات یوں لگا جیسے ان کا بیڈ کوئی ہلا رہا ہو، اور انہیں بیڈ کے نیچے سرسراہٹیں محسوس ہونے لگیں۔ اس بار انہیں تیز تیز سانس لینے کی آواز بیڈ کے نیچے سے آ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کمرے سے نکل کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی بتی خود بخود جلنے بجھنے لگی، اور پریشانی میں ان کی نظر چھت پر لگے پنکھے پر پڑی، جہاں ایک بھیانک صورت عورت پنکھے پر جھول رہی تھی۔ خالہ نے بتایا کہ وہ منظر اتنا وحشتناک تھا کہ وہ گرتی پڑتی اپنے بیٹے کے کمرے تک پہنچی اور ان کا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی۔ ان کے بیٹے اور بہو نے دروازہ کھولا، مگر خالہ خوف کی شدت سے کچھ نہ بتا سکیں اور وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ خالہ کی باتیں سن کر ہم تو خوف زدہ ہو گئے۔ پھر خالہ نے بتایا کہ انہوں نے روحانی علوم سے واقفیت رکھنے والے ایک بزرگ کو بلایا تو انہوں نے حساب کتاب کر کے بتایا کہ خالہ کے کمرے کی کھڑکی جو گندی گلی میں کھلتی ہے اور وہاں لگے نیم کے درخت پر بہت طاقتور آسیب کی موجودگی ہے۔ وہ درخت اس چڑیل کا مسکن ہے جہاں وہ قابض ہے، اور سامنے جتنے بھی فلیٹس ہیں جن کی کھڑکیاں گندی گلی میں کھلتی ہیں، ان فلیٹس کو زیادہ خطرہ ہے۔ وہ پراسرار مخلوق پہلے خاموش تھی، مگر اب وہ اپنی موجودگی ظاہر کر رہی ہے، اور پھر حقیقتاً یہ سلسلہ چل نکلا۔ اکثر رات میں بلڈنگ کے لوگوں کو وہ بھیانک چڑیل سیڑھیاں چڑھتی اترتی دکھائی دینے لگی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف بڑھنے لگا تھا۔ خدا کا شکر ہے میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا، مگر ہمیشہ دھڑکا ہی لگا رہتا تھا کہ جانے کب اس سے سامنا ہو جائے۔ اب شام ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں میں دبک جایا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ بلڈنگ کی رونقیں پھیکی پڑ چکی تھیں۔ ہمارے پڑوس میں روحی آنٹی رہتی تھیں جو اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی تھیں۔
میرا ان کے گھر بہت آنا جانا تھا، مگر کافی دنوں بعد میں امی کے ساتھ ان کے گھر گئی تو وہ بہت کمزور دکھ رہی تھیں اور ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑے تھے، جیسے وہ کئی راتوں سے سو نہ پائی ہوں۔ ہمارے پوچھنے پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک رات ان کے شوہر کو کسی رشتہ دار کی شادی میں جانا تھا، جبکہ وہ گھر میں اکیلی تھیں، اور ایسے بیٹھے بیٹھے انہیں گھبراہٹ سی ہوئی تو وہ کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئیں، اور سامنے گندی گلی میں نیم کے درخت پر جب ان کی نظر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گئیں۔ وہاں اندھیرے میں درخت پر سے 2 سفید آنکھیں انہیں ہی گھور رہی تھیں۔ انہوں نے ڈر کے مارے کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ پھر اپنا خوف کم کرنے کے لیے انہوں نے ٹی وی چلا لیا۔ پھر ٹی وی دیکھتے دیکھتے انہیں نیند آنے لگی تو وہ ٹی وی آف کر کے سو گئیں۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سوئی ہوں گی۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کے برابر کوئی لیٹا ہے۔ ان کا منہ دوسری طرف تھا۔ آنکھیں کھول کر انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کا 2 بجا تھا۔ انہوں نے سوچا برابر میں ان کے شوہر شادی سے واپس آ کر ان کے برابر میں لیٹ گئے ہیں، اور اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے کروٹ لی تو خوف کے مارے ان کی چیخ نکل گئی، کیونکہ ان کے برابر ایک بھیانک عورت لیٹی تھی جس نے اپنے لمبے سفید بالوں سے اپنا منہ ڈھک رکھا تھا۔ ان کی چیخ سے وہ یکدم اٹھ بیٹھی اور اس کے سفید بالوں کی اوٹ سے اس کی سفید آنکھیں انہیں گھورنے لگیں۔ پھر یکدم وہ ہوا میں اوپر اٹھی اور بند کھڑکی سے باہر چلی گئی۔ یہ سب دیکھ کر پھر انہیں نہ جانے کیا ہوا، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے شوہر ان کے برابر پریشان بیٹھے تھے۔ روحی آنٹی بولی، بس تب سے میری یہ حالت ہے اور میں خوف میں زندگی گزار رہی ہوں، اور اب جلد سے جلد گھر بدلنے کی سوچ رہی ہوں۔ آنٹی روحی کی بات میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ امی اور میں بہت ڈر چکے تھے، کیونکہ اب وہ چڑیل ہمارے برابر گھر تک آ چکی تھی۔ اور اس قصے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری خالہ کا بیٹا اپنے کسی دوست کے گھر سے رات 2 بجے واپس آیا۔ جب وہ بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اسے محسوس ہوا کوئی اس کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہی چڑیل آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ میرا کزن وہیں خوف سے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ کزن بتاتا ہے کہ وہ چڑیل خاموشی سے کچھ دیر تک اسے گھورتی رہی، پھر اس کے برابر سے ہوتی ہوئی اوپر چھت کی جانب بڑھ گئی۔ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ ہم سب خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ہم نے اور خالہ کی فیملی نے جلدی اسٹیٹ ایجنسی کے ذریعے دوسرا گھر شفٹ کر لیا۔ زلیخا ہماری کام والی ماسی پچھلے 2 ہفتے سے نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہمارے پرانے گھر سے کام پر لگی ہوئی تھی اور کافی پرانی تھی، اور اب بھی وہ اس بلڈنگ میں کام کرنے جاتی تھی۔ 2 ہفتے بعد جب وہ آئی تو چہرے سے بیمار لگ رہی تھی۔ امی کے پوچھنے پر بولی، باجی کیا بتاؤں، ادھر بلڈنگ میں ایک باجی کے گھر شادی چل رہی تھی تو زیادہ کام کی وجہ سے میں ان کے گھر رات کو رک گئی، مگر فجر کے وقت میں اپنے گھر جانے کے لیے جب گندی گلی کی طرف سے جانے لگی تو مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ نیم کے درخت پر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے بے دھیانی میں درخت کی طرف دیکھا تو ایک بھیانک چہرے والی چڑیل جس کی آنکھیں سفید تھیں اور وہ درخت پر الٹی لٹکی ہوئی جھول رہی تھی اور اپنی بھیانک آنکھیں گھما گھما کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ زلیخا بولی، باجی میں تو گرتے پڑتے نہ جانے کیسے ہمت کر کے اپنے گھر تک پہنچی اور پھر 2 ہفتے تک بخار میں جلتی رہی۔ زلیخا کی بات سن کر ہم سب کے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم اس مخلوق کے شر سے محفوظ رہے اور بغیر کسی نقصان کے وہاں سے نکل آئے۔ اب ہم اپنے نئے گھر میں خوش ہیں اور اس خوف سے باہر آ گئے جس خوف کے ساتھ ہم اس پرانی بلڈنگ میں رہ رہے تھے۔